بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ایمان کا بنیادی سفر ہے۔ یہ سفر ہے لا الہ الا اللہ سے محمد الرسول اللہ تک، ایمان کا مکمل سفر۔ لیکن ہم اس پورے کلمے کو صرف زبان سے پڑھ کر آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کلمے کے ہر لفظ کو سمجھیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر اتنا بڑا مفہوم چھپا ہوتا ہے کہ اگر انسان اسے صحیح طرح سمجھ لے تو اس کے ایمان، اس کی سوچ اور اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ہم کلمے کو ایک ایک لفظ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے لا، یعنی کلمہ کا اسٹارٹ ہوتا ہے یا کلمہ شروع ہوتا ہے لا سے، پھر آتا ہے الہ اور پھر الا اللہ۔ آج ہم صرف پہلے لفظ پر بات کریں گے، یعنی لا۔ لا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے نہیں یا انکار۔ تو سب سے پہلے ہمیں انکار کرنا ہے۔ ہم انکار کرتے ہیں چاند سے، سورج سے، تاروں سے، زمین سے، آسمان سے، پہاڑوں سے، سمندروں سے، درختوں سے، پتھروں سے، بتوں سے، سونے سے، چاندی سے، دولت سے، طاقت سے، بادشاہت سے، ڈاکٹر سے، پروفیسر سے، استاد سے، ماں باپ سے، اولاد سے، فرشتوں سے، نبیوں سے، رسولوں سے، ولیوں سے، بزرگوں سے، پیروں سے، قبروں سے، مزاروں سے، تعویذوں سے اور دنیا کے ہر اس چیز سے جسے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ لا۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا یعنی نہیں، تو ہم ان چیزوں کے وجود کا انکار نہیں کر رہے۔ ہم چاند کے وجود کا انکار نہیں کر رہے، ہم سورج کے وجود کا انکار نہیں کر رہے، ہم ڈاکٹر کے وجود کا انکار نہیں کر رہے، ہم ماں باپ کے وجود کا انکار نہیں کر رہے، ہم نبیوں، رسولوں، فرشتوں، ولیوں اور بزرگوں کے وجود سے انکار نہیں کر رہے۔ ہم صرف اس مرحلے پر انکار کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نہیں ہیں، یہ چیزیں معبود نہیں ہیں، یہ چیزیں عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ چاند موجود ہے لیکن چاند معبود نہیں، سورج موجود ہے لیکن سورج معبود نہیں، ڈاکٹر موجود ہے لیکن ڈاکٹر معبود نہیں، ماں باپ موجود ہے لیکن ماں باپ معبود نہیں، نبی اور رسول موجود ہیں لیکن وہ معبود نہیں، فرشتے موجود ہیں لیکن وہ معبود نہیں، ولی اور بزرگ موجود ہو سکتے ہیں لیکن وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت جب ہم کہتے ہیں لا، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سب چیزیں موجود نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں معبود نہیں ہیں۔ اور یہی وہ پہلا قدم ہے جس سے کلمہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے انکار، پہلے نفی، پہلے ہر چیز کو دل سے ہٹانا جسے اللہ کے مقابلے میں معبود بنایا جا سکتا ہے۔ لا، نہیں، انکار۔ لیکن اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ لا یعنی نہیں، لیکن نہیں کیا؟ کس چیز کا انکار؟ اور کس چیز کو ہم اللہ کے مقابلے میں معبود مانتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں کلمے کے اگلے لفظ میں ملے گا، الہ یعنی معبود۔ اور اب ہم اگلی قسم میں سمجھیں گے کہ الہ کا اصل مفہوم کیا ہے، معبود کسے کہتے ہیں، اور دنیا کی کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان اللہ کے مقابلے میں اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ اس ایمان کے سفر کو آخر تک سمجھنا چاہتے ہیں تو اگلی قسط ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی قسط اپلوڈ ہوتے ہی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔